عزیزان گرامی السلام علیکم. میرے عزیز دوستو، اتنا علم جاننا ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس کو جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، حرام حلال کا پتہ چلے. یہ فرض ہے ہر مرد و عورت پر. اور کتابوں میں آتا ہے کہ جو دین کا ایک باب سیکھے، دین کی کوئی ایک بات سیکھے، یہ 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. اتنا ضروری ہے اللہ کے حکم کو جاننا. یہ ہمارا سیگمنٹ جس میں ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ مہینہ، اس مہینے سے بہتر اور کون سا مہینہ مل سکتا ہے جس میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں. آج جو دو محترم حضرات گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس میں میرے دائیں طرف مفتی شاہ محمد جمال الدین بغدادی صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے بڑے عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. حضرت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں ہمارے ہر دل عزیز علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب. ہمارے ساتھ سحری پر بھی ہوتے ہیں، افطار پر بھی ہوتے ہیں، پچھلے 2-3 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. کمیل بھائی اہلاً وسہلاً، مرحبا بکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے عزیز دوستو، آج ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جو ہم سے ہماری آڈینس نے کیے ہیں. آئیے ہم آپ کو وہ سوالات دکھاتے ہیں. یہ باہر کی دنیا میں کچھ لوگوں کے سوالات ہیں اور ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں شراب حرام ہے، لیکن دیگر منشیات کی حرمت قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ جی حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراب تو نص قطعی سے شراب کی حرمت کا حکم قرآن مقدس میں آ گیا. اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ کس سبب سے شراب کو حرام کیا گیا، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے اس کی حرمت کی. تو علت ہے اس کا مسکر ہونا، اس کا بندے کو نشے کی حالت میں کر دینا، جس سے تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. اب چرس ہو گئی، حفیم ہو گئی، یا گانجا ہو گیا، یا پاؤڈر ہو گیا، یا اس طرح کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں جو نشئی ادرات وغیرہ، تو ان تمام کے اندر جو ہے وہ علت پائی جاتی ہے. وہی وجہ حرمت اس کی وہی ہے ان کا مسکر ہونا. تو وہ حرام ہوئے، بالکل قطعی حرام ہوئے. دیکھیے اس کی دلیل میں آپ کو حدیث شریف سے دیتا ہوں کہ طبرانی شریف کی اور بیہقی شریف کی حدیث شریف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس کے اندر، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا علاقہ بہت ٹھنڈا ہے اور ہم ایک خاص مشروب بنا کر پیتے ہیں کہ جس سے بدن کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے، خون گرم ہو جاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تو مجھے یہ بتا کہ وہ مسکر ہے کہ نہیں، کیا اس کو پینے سے نشہ ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نشہ تو کچھ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وہ حرام ہے، اسے ترک کر دے. ہر وہ شے کہ جس سے نشہ طاری ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کا حکم دے دیا ہے. اس میں وجہ حرمت کی وہی چیز پائی جا رہی ہے، اس کا مسکر ہونا، لہذا وہ شے حرام. یہ مختصراً حضرت جواب دیجیے گا. یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نشہ نہیں ہوتا، میں مزے کے لیے پیتا ہوں. یہ قطعاً حرام ہے. دیکھیے بالکل اس طرح کی بات کرنی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو توڑنے والی بات ہے کہ مطلب اجازت ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے نشہ نہیں ہوتا، وہ خود نشے میں ہے، اسی لیے تو کہتا ہے کہ نہیں ہوتا. عجیب واہ واہ سبحان اللہ. آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد اگر والدین اور شوہر کے درمیان اختلاف ہو تو کس کی اطاعت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا پریکٹیکل سوال انہوں نے کیا ہے، اور اس سلسلے میں دیکھیے کچھ والدین کے حقوق ہیں اور کچھ شوہر کے حقوق ہیں. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ افہام و تفہیم کے ساتھ زندگی گزاریں محبت کے ساتھ، تو وہ تو سب سے آئیڈیل سچویشن ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال نہیں بن پاتی، تو پھر آپ کو اس وقت یہ جانا پڑتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا فرض ہے. ورنہ تو یہ کہ جس کا جو فرض ہے وہ اس سے بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کرے، اور جس کا جو حق ہے وہ اپنا حق کچھ اگر چھوڑ بھی دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں درجات کو رکھے گا. والدین کا کیا حق ہے اور شوہر کا کیا حق، تو انہوں نے چونکہ ایک خاتون کی حیثیت سے سوال کیا ہے، تو شوہر کا یہ حق ہے کہ زوجہ بغیر اس کی اجازت کے گھر سے باہر نہ نکلے. یہ شرعاً شوہر کا حق ہے زوجہ پر، اور شوہر کو بھی بلا وجہ منع نہیں کرنا چاہیے،
اور اپنے اس حق کو بیجا اور غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس معاملے میں والدین اور شوہر کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں شوہر کی بات مانی جائے گی، کیونکہ ازدواج کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حق شوہر کے حوالے کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امور خانہ داری جو ہیں، والدین کو جب وہ ازدواج کر دیں تو تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اب کسی کی زوجہ ہو چکی ہیں اور اب وہ جو حقوق ہیں وہ منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا بنیادی طور پر معاشرتی نقطہ اس سے شاید حل ہو جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں برا نہ کہے اور سبھی ہم سے راضی رہیں، کبھی کبھار یہ ممکن نہیں ہو پاتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جب حق اور فرض کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی ناراض بھی ہو جائے، بے شک۔ اچھا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے پاک پروردگار، لوگ میری بات نہیں سنتے تو نہ سنیں، لیکن کم از کم مجھے برا تو نہ کہیں۔ میں تو اس سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اگر وہ میری بات نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن کم از کم مجھے برا تو نہ کہیں۔ تو جانتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اے موسیٰ، تم تو مجھ سے وہ بات مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے نہیں رکھی ہے۔ عجیب، لوگ تو اللہ کو نہیں بخشتے، لوگ تو وہ تو مجھے بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کسی کی ناراضگی یا کسی کا برا ہونا یا کسی کا برا کہنا یہ شرعاً معیار نہیں ہے۔ شرعاً معیار یہ ہے کہ والدین کو اذیت دینا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب ازدواج ہو جائے تو گھر سے باہر نکلنا اور امور خانہ داری اس میں شوہر کا حق مقدم رکھا گیا ہے۔ وہی کہ اگر محبت کے ساتھ فیصلہ ہو جائے تو یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے۔ جی آئیے تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، والدین کے سامنے بچے بچیاں نامناسب لباس پہنتے ہیں، کیا قیامت کے دن والدین سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی والدین ہیں ان سے کل قیامت کے دن ان کی اولاد کی جو انہوں نے تربیت کی ہے اس کے متعلق باز پرس ہوگی، یقیناً ہوگی، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں بہی صورت کے جس طرح رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر تو منہ میں ڈال لی، تو رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر ان کے فم اطہر کے اندر وہ کھجور نکالی اور فرمایا کہ تم سید ہو اور تمہارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے میں، پینے میں، پہننے میں بھی اور باقی دیگر امور کے اندر والدین کا حق ہے کہ والدین ان کی تربیت کریں اپنی اولاد کی۔ کل قیامت کے دن بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جن کی اولاد کی اچھی تربیت ہوئی ہوگی اور والدین کی کوتاہیاں ان کی اولاد کی تربیت کی وجہ سے معاف کر دی جائیں گے، اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے فقط اپنی اولاد کی وجہ سے جن کی انہوں نے تربیت بہتر کی ہوگی، اور خود ان کے اعمال میں کچھ نقص بھی ہوگا تو اللہ پاک ان کی اولاد کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کریں گے، ان کی ذنوب کو تکفیر کے مرحلے سے گزار کر اللہ سبحانہ ان کو ترفع درجات عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بلکہ یہ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، بے شک بے شک بے شک، اے ایمان والو اپنی جانوں کو، اپنی جان کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بے شک والدین کی ذمہ داری ہو۔ آئیے چوتھا سوال دیکھتے ہیں، ہمارا آخری سوال ہے، جی دکھائیے۔ سوال یہ ہے کہ اسکول انتظامیہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے بچوں کو نوٹس تلاش کرنے کو کہتی ہے، جو ایک بچے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی اس سلسلے میں یہ ہے کہ انٹرنیٹ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس سے اس وقت بہرحال چھٹکارا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن چھری کی طرح ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال ہو فروٹس کاٹنے کے لیے، اور اگر نعوذ باللہ گلا کاٹنے کے لیے استعمال ہو کسی بھی خطا انسان کا تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ ہاں تو یہ وہ شے ہے کہ جس کا استعمال آپ مکمل طور پر کہتے ہیں کہ نہیں کیجئے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے اس وقت، لہٰذا آپ کو اس پر ایک سیلف بیلیف اور سیلف جو ایمان ہوتا ہے نا اس کا فلٹر لگانا پڑے گا، باقی تو کوئی فلٹر کام نہیں کرتا جب تک آپ کے اندر خود یہ قوت ایمانی موجود نہ ہو۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب کسی کو کوئی غلط کام کرنا ہوتا تھا نا تو وہ محلے سے دور، شہر سے دور کہیں اور جاتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے۔ آج جتنا غلط کام کرنا ہوتا ہے اتنا ہی کمرے کے اندر جاتا ہے، اس لیے کہ موبائل کی صورت میں اور ٹیبلٹس کی صورت میں جو اس کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور اس میں جو ہر قسم کا فسق و فجور اویلیبل ہے، تو وہ اتنا ہی اپنے گھر کے اندر جاتا ہے غلط اور کام کرنے کے لیے اور فحشاء کے لیے۔ تو اس روزہ بہترین تربیت ہے۔ میں سارے سننے والوں سے گزارش کروں گا، جو ہماری سحری میں بھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا پھر بھی میں کیوں پانی نہیں پی لیتا؟ بھائی پی لیجئے پانی،
کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بس جیسے روزے کو بچاتے ہیں نا تنہائی میں, ویسے ہی سارا سال اپنے کردار کو بچا لیجیے کہ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور اسی لیے روزے میں چونکہ خلوص اپنی معراج پر ہوتا ہے, نماز آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو نماز نظر آ رہی ہوتی ہے, حج آپ کرتے ہیں حج نظر آتا ہے, روزہ آپ رکھتے ہیں تو روزہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس لیے اس میں خلوص کی بڑی پریکٹس ہوتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں روزہ. اور اسی لیے وہ جو حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی سزا دوں گا, اس لیے کہ اس میں بالکل خلوص ہوتا ہے. اور اہل دل نے اس کا ایک بڑا حسین ترجمہ اور بھی کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں, میری ذات اس کی جزا بن جاتی ہے. تو جیسے روزے میں تنہائی میں انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے کھانے پینے سے, ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ باقی سارا سال تنہائی میں انسان کو گناہ کرنے سے محفوظ رکھے اس قوت ایمانی کے ذریعے. ورنہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تنہائی میں اور ایک چھوٹا بچہ اس کے سامنے جب آ جاتا ہے تو وہ گناہ روک لیتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ندا آتی مفہوم یہ ہے کہ اے انسان, تو نے مجھے اس چھوٹے بچے سے بھی زیادہ پست اور حقیر محسوس کیا دیکھنے میں, کہ تو نے مجھے اتنا بھی قابل نہ سمجھا کہ وہ بچہ جتنا دیکھ سکتا تھا اتنا تو میں دیکھ سکتا تھا. عجیب. وہ ایک دور تھا کہ وہ ہم کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل وہ ذرا چینج ہو گیا تھوڑا سا, آج کل ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. تو وہ ہماری ساری کی ساری جو پرائیورٹیز ہیں لائف کی وہی چینج ہو چکی ہیں. جیسے علامہ کمیل مہدی صاحب نے فرمایا کہ انٹرنیٹ سے اس دور میں بچنا مشکل ہے, اس کا استعمال آج کے دور کے بچے کرتے ہیں. آج کے دور کے بچوں نے کیسٹس نہیں دیکھی, ٹیپ ریکارڈر نہیں دیکھے, پینسل کا استعمال, ربر کا استعمال شاید انہوں نے کبھی کیا نہیں, انہوں نے انک کبھی بھری نہیں. وہ ایگل پین آتا تھا اگر آپ کو یاد ہے, ڈالر انک آتی تھی, وہ ہم نے ضرور استعمال کی ہے, انہوں نے نہیں کی. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, دور چینج ہو چکا ہے. میرے عزیز دوستو, اپنے علماء کرام سے ان ٹچ رہا کرو کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کر ہر دور کے اندر حلال حرام کو دیکھتے ہیں, جائز ناجائز کو دیکھتے ہیں, پاکی ناپاکی کو دیکھتے ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ فتوے نکالتے ہیں. اس کے مطابق چلنا, اپنے ہاتھوں میں خود اس آگ کو مت لینا, پوچھ کے چلنا. انشاءاللہ آپ عافیت میں رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. جی اچھا, یہ تالیاں ہماری ذرا جلدی ہو گئی تھی, مونے ربی ہیں تو اب بجا دیں ذرا تالیاں. یہ ذرا ایک دو دن میں مجھے بھی آپ لوگوں کو سب پریکٹس ہو جائے گی تو ہم ذرا بالکل ردم میں آ جائیں گے. بہت شکریہ. نوازش سیگمنٹ ہے ہمارا شان علم, کوئز کمپٹیشن ہے. آپ لوگوں میں سے ہی ہم نے مختلف لوگوں کو, سب کو بلکہ یہ اپارچونیٹی دی کہ ہم آپ لوگوں سے کچھ سوالات کریں تحریری طور پر. سب نے جوابات دیے. جنہوں نے 3 لوگوں نے سب سے زیادہ اچھے جوابات دیے ان کو ہم نے یہاں مدعو کیا تاکہ ہمارے ساتھ اس کوئز کمپٹیشن کا حصہ بنے. ونر کے لیے انعام ہے یونیک کی موٹر بائک کا. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیم اے میں ہے محمد جاوید اختر صاحب, آپ ٹیم بی میں ہیں شاہینہ حمید صاحبہ, اور ٹیم سی میں, بلکہ ٹیم کہوں یا وہ ایک فردی ٹیم ہے جو بھی ہے, اور ٹیم سی ہے محمد شفیع صاحب. ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس کے لیے بہت ساری تالیاں. اس سے پہلے کہ ہم کوئز کا باقاعدہ آغاز کریں, ذرا میرا دل چاہ رہا ہے کہ حصے شاعری بھی ذرا چیک کر لوں. آ چکے بیت بازی بھی ہوئی ہے. اس کا کوئی کوئز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے. اس میں نمبرنگ مت کیجیے گا, نمبرنگ ابھی آغاز کریں گے اس کا. ذرا پہلے شعر کوئی بھی اگر مکمل کر دے, اس بہانے بزرز بھی آپ لوگوں کے چیک ہو جائیں گے. اور پہلا راؤنڈ ہمارا بزر کا ہی ہوگا بائی دا وے, جس میں جو صحیح جواب دے گا 10 نمبرز, غلط جواب دے گا -10 نمبر. جیسے ہی آپ بزر بجا دیں گے میرا سوال رک جائے گا, پھر آپ نے جواب دینے کا آغاز کرنا ہوگا. پہلا سوال ایسے ہی ہے, ذرا ہم ایسے ہی کھیل رہے ہیں, پھر نمبرنگ کا آغاز ہوگا. ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز, یہ شعر کون مکمل کرے گا میرے لیے؟ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز. ہاں جی. کچا میرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. کچا میرا مکان کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. چلے جی,
اب ہم کر رہے ہیں باقاعدہ آغاز کوئز کا. بزر دیتے وقت تینوں چیک کر لیجئے. آپ نے بھی چیک کر لیا. آپ نے بزر بجا کے خاموش ہو جانا ہے ایک لمحے کے لیے. ہم بتائیں گے کہ پہلے کس نے بزر بجایا ہے اور پھر آپ چونکہ وہ وہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں کنٹرول روم سے, پھر آپ بتائیے گا کہ کس نے جواب دینا ہے. پہلے سیگمنٹ میں ہم کر لیتے ہیں صرف 5 سوالات. پاکستان کی سائنسی اور ایٹامک لیبارٹری کا نام کیا ہے اگر کوئی مجھے بتائے. پاکستان کی سائنسی اور ایٹمی لیبارٹری کا نام. آڈینس میرے ساتھ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دے گی اور کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے اب 5. اشرفی صاحب دیکھیں آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ محبت میں اس سیگمنٹ کرنے کے لیے. کس نے بجایا ہے سر؟ ایک سیکنڈ, یہ مائک ذرا چیک کیجیے گا. آپ کا آن ہے؟ آپ مائک آپ کا کیا آن ہے تو آواز کیوں نہیں آ رہی مجھے؟ کہیے گا کچھ. نہیں آواز نہیں آ رہی مجھے. ذرا آپ مائک ٹیسٹ آپ کچھ کہیے گا مائک میں ذرا ٹیسٹ کریں. ہیلو ٹیسٹنگ 1 2 3 اچھا 4 5. ٹھیک ہے جی بتائیں سر کیا جواب دیا آپ نے؟ کہوٹا ایٹامک انرجی. کہوٹا ایٹامک انرجی. کہوٹا پہ ایٹامک پلانٹ ضرور موجود ہے لیکن چونکہ میں بھی اداراتی پالیسی کے تحت یہاں جو جوابات ہیں بالکل اسی کو ماننے کا پابند ہوں اور غالباً یہی جواب ہے درست جو کہ ہے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹری. کہوٹا میں ایٹامک پلانٹ ہے لیکن ہمارا سوال تھا کہ پاکستان کی سائنسی اور ایٹمی لیبارٹری کا نام کیا ہے. اس اعتبار سے آپ کے 10 نمبر مائنس ہو گئے ہیں. دوسرا نمبر ہے جی. ہاں بھائی اشرفی صاحب نے اور محسن میں صحیح یاد دلایا. یہ تو سیگمنٹ ہم بڑے جاندار انداز میں کرتے ہیں. اگر صحیح جواب ہوتا ہے تو ہم بجاتے ہیں بھرپور تالیاں. کیسے؟ اور اگر غلط جواب ہوتا ہے تو ہم لگاتے ہیں تھوڑا سا ریکارڈ. وہ کیسے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ لوگوں کو تو یاد ہے تو پھر ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ہونا بڑا ضروری ہے. دوسرا سوال, وہ کون سا مغل بادشاہ تھا جو عمر کوٹ میں پیدا ہوا؟ کون سا مغل بادشاہ عمر کوٹ میں پیدا ہوا؟ اگر کوئی نہیں بتا رہا تو میں 2 آپشنز دے دیتا ہوں. آڈینس سے صرف تالیوں اور او کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے جی میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ. جلال الدین اکبر یا ظہیر الدین بابر؟ ایک سیکنڈ, کس نے بجایا پہلے بھائی؟ بی خاتون. جلال الدین اکبر یا ظہیر الدین بابر؟ جلال الدین اکبر. جلال الدین اکبر بالکل ٹھیک, زبردست. تیسرا سوال, مدینۃ الاولیاء. مدینۃ الاولیاء کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ ٹیم اے سر. ملتان. ملتان کو کہا جاتا ہے اولیاء کا شہر. زبردست, اولیاء کی سرزمین. پاکستان کے کس فوجی حکمران کا دور حکومت سب سے طویل ہے؟ سب سے زیادہ کون سا فوجی حکمران پاکستان پر حکمران رہا یا قابض رہا یا جو بھی رہا؟ جی پرویز مشرف. پرویز مشرف نہیں سر. ہم کیلکولیٹ بھی ویسے کر لیتے ہیں. مشرف صاحب آئے تھے 12 اکتوبر 99 اور اگست 2008 میں گئے تھے آئی تھنک, اگر مجھے صحیح یاد ہے تو. لیکن ضیاء الحق صاحب 5 جولائی کو ایک آپریشن, کیا نام تھا میرے ذہن سے, اس آپریشن کا نام نکل گیا, کیا نام دیا تھا انہوں نے آپریشن کو, بہرحال اس کے تحت بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تھا. 5 جولائی 1977 کو وہ حکومت میں آئے تھے اور 17 اگست 1988 کو ان کا طیارہ ہوا میں پھٹ گیا تھا. تو یوں سب سے زیادہ جو طویل دور حکومت تھا وہ ضیاء الحق صاحب کا تھا. آپ کے 10 نمبرز اور کٹ گئے ہیں جس پر اس پی کاک نے بھی آپ سے احتجاج کیا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اپنے ساتھ. دوسری دوسری گول میز کانفرنس, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس دوسری کس سال میں ہوئی تھی؟ ذرا مشکل ہے اس لیے میں آپشنز دے رہا ہوں. دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی؟ 1931 میں ہوئی یا 1937 میں ہوئی؟ اب چاہیں تو آپ تکا لگا لیں, اس کی کاسٹ ہے صحیح تو 10 ورنہ -10. 1931 یا 1937 دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بتائیے. آپ نے ایک اور تکا مارنے کی ٹھان لی ہے, اللہ خیر کرے, بتائیں. 1937. عوام کی بھی امیدیں جواب دے گئی ہیں آپ سے. کسی نے تالیاں نہیں بجائیں, سب نے او ہوگا اور انہوں نے صحیح کہا. آپ کا جواب غلط ہو گیا. آپ کے غلط جواب پہ تالیاں بجا رہے ہیں یار, اس طرح بھی نہ کریں, یہ تو غلط بات ہے. سر سپٹمبر 1931. آپ نے 3 جوابات دیے لیکن تینوں غلط ہو گئے. آخری سوال پہلے راؤنڈ کا, کس تفریحی مقام کا نام, پاکستان کے کس تفریحی مقام کا نام صدر ایوب خان پر ہے, سابق صدر ایوب خان پر ہے؟ یہ کس نے بجایا پہلے؟ ایک سیکنڈ. ٹیم بی نے. ٹیم بی نے جی. ایوب پاک راولپنڈی. اچھا
ٹھیک ہے, یہ ذرا سا میرے پاس جو لکھا ہے وہ ایوبیہ لکھا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی آپ کا جواب ہے تو صحیح ہے نا. اور یوں میں 10 بستہ گزارش بھی کروں گا کہ یہ جو سوالات آ رہے ہیں اس کو پلیز بارہا ویریفائی کر کے مجھے دیجیے, کیونکہ مجھے اداراتی ایک سیکنڈ پالیسی کے تحت اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ جو جواب دیا گیا ہے میں اسی کو صحیح مانوں. صبح کے وقت بھی ایک جواب غلط تھا میرے پاس, اب بھی غلط ہے, تو یہ ذرا مجھے نہیں معلوم. جنید بھائی, ایوب خان کے نام پہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کچھ کہہ رہے تھے سر؟ میں نے کہا سر میرا اس طرف بھی ایوبیہ جو میں نے کہوٹا کا بتایا تو وہ بھی ایک ایوب خان کی لیبارٹری تو وہیں پہ وہ, لیکن نہیں, وہ تو پلانٹ اور لیبارٹری کا پتہ, یہ تفریحی مقام ہے, کہیں ایوبیہ بھی اور یہ بھی تفریحی مقام ہے. ایسے چلیں ان کا جواب ہم صحیح مانتے ہیں, 10 نمبر آپ کے ہو گئے. بہت ساری تالیاں دیں ان کے لیے ایک بار. تو لیکن آپ میری مجبوری سمجھیے, مجھے کہا گیا کہ جو جواب دیا جائے اسی کو صحیح مانا جائے, لیکن بہرحال میں نے پھر بھی اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے آپ کا جواب چونکہ صحیح ہے اس لیے مان لیا صحیح. دوسرا جو راؤنڈ ہے اس میں ہم آپ کو تصاویر دکھائیں گے, ٹھیک ہے جی, اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سی تصویر کس شخص کی ہے یا کس پھل کی ہے یا کس سبزی کی ہے یا کیا ہے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی بزر وغیرہ نہیں ہے, جس سے سوال ہوگا صرف وہی جواب دے گا, ٹھیک ہے جی. پہلا سوال ہے سر آپ سے پہلی, اور آپ نے جذبات میں آ کے جوابات نہیں دینا بلکہ جذبات قابو میں رکھنا ہے. کوئکلی چلائیں گے ہم یہ راؤنڈ, اس میں صحیح جواب پر +10, غلط جواب پر نو نیگیٹو مارکنگ. دکھائیے گا ہمارے پہلے مہمان جاوید صاحب کو پہلی تصویر, جناب دکھائیے جی. جاوید صاحب کے لیے پہلی تصویر ہمارے پاس کون سی ہے جی؟ جاوید صاحب کون ہے؟ اس میں جس سے سوال ہے صرف وہی جواب دے سکتا ہے, اور آڈینس نے خاموشی رکھنی ہے, ٹائم بہت کم ہے. 5. سردار عبدالرب نشتر. کون ہے یہ؟ سردار عبدالرب نشتر. یہ کیا کر دیا آپ نے جاوید بھائی؟ سردار اشرفی صاحب ادھر آئے, ذرا دیکھیں. یہ سردار عبدالرب نشتر نہیں جناب, ایسے نہیں تھے. کون ہے یہ ہمارے انصار برنی صاحب. انصار برنی صاحب کو سردار عبدالرب نشتر بنایا. انصار بھائی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, جواب غلط ہو گیا آپ کا, اور غلط جواب پر دوسری تصویر آپ کی ہے شاہینہ صاحبہ. دکھائیے جی, بیک ٹو بیک کر لیں گے, اس طرح کر لیں. ہاں چلائیے. ہاں جی, اب یہ کون ہے شاہینہ صاحبہ؟ صدر ایوب خان. فیلڈ مارشل یا صدر پاکستان سابق ایوب خان. گڈ. اگلی تصویر دکھائیے جی, شفیع صاحب کے لیے ہیں شریفہ. شریفہ چنا ہے جی, آپ کے حصے میں شریفہ آیا. وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنی رکھ لیں. ہمارے حصے میں عذر آئے, جواز آئے, اصول آئے, آپ کے حصے میں شریفہ آیا جی. آپ نے بالکل صحیح بتایا. اگلی تصویر دکھائیں جی, اختر صاحب کو پتہ نہیں کیا آ رہا ہے ان کے حصے میں. ہاں یہ تو بتا دیں, سردار عبدالرب نشتر کے بھائی انور مسعود. انور مسعود. مسعود. انور مسعود. مسرور. مسعود ہیں مسعود نہیں. آپ کا نا یہ میں نوٹ کیا, اینڈ خراب ہو رہا ہے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. انور مومن, آپ نے ہنٹ دیا. انور مطلوب مسعود. مسعود. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. دیکھیں انور مقصود. ماننے سے کیا کریں. پہلا روزہ ہے, اتنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سخت ہوتے جائیں گے, لیکن ابھی پہلا روزہ ہے, ہم بھی بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ابھی. اور یہ بتائیں مسعود اور مسعود میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ یعنی اسی مسعود کو آپ نے مخارج کے ساتھ ادا کر دیا تو انور مسعود, انور مسعود. آپ کو بھی تو روب میں لانا ہے. پیاس لگنا شروع ہو گئی مجھے مسعود 4 دفعہ کہہ کے. ہاں جی شاہینہ صاحبہ. او ہو چلو بھائی, یہ کیا ہے؟ کھانے کی چیز ہے. چقندر. چقندر نہیں, چقندر نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں. یہ وہ تو نہیں جس کے پکوڑے اچھے بنتے ہیں؟ نہیں, پکوڑوں میں ڈالتے ہیں. نہیں, میرے پاس تو جو جواب لکھا ہے میں وہی ماننے کا. وہی آپ کا والا جواب. ہاتھ پیر ایسے بندھے میں میرے, ایسے ایسے. ہاں جی
کیا ہے اشرفی صاحب؟ یہ آپ بتائیں, تسی دسو. بینگن شنگن یا بینگن نہیں. جنید بھائی آپ کوئی شعر نہیں پڑھیں گے؟ آپ کوئی شعر نہیں پڑھیں گے؟ آپ تین والزیتون پڑھ دیا, لو اور کیا چاہیے؟ یہ بلیک زیتون ہے, بلیک اولیو. ارے نہیں نہیں بھائی صاحب میرے پاس جو جواب لکھا ہے وہ ہے سنگھاڑا. سنگھاڑا ہے نہیں, ایسا کہاں ہوتا؟ نہیں ہے سنگھاڑا, ایسا نہیں ہوتا. نہیں وسیم, سنگھاڑا ایسا نہیں ہوتا. وہ لوگ جو مجھے سوالات دے رہے ہیں وہ دیکھ لیں, میں کچھ نہیں کہہ رہا, عوام کہہ رہی ہے. سنگھاڑا ایسا نہیں ہوتا. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, اس لیے ہم تو چپ کر گئے. اب میں کیا کروں بھائی, میرے پاس تو ایکسٹرا کوئی تصویر ہے. ایک سیکنڈ, آپ نے پہلا جواب کیا دیا تھا؟ پہلے میں نے چقندر کہا تھا. دیکھیے چقندر بھی نہیں لگتا, یہ وہ تو لگتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ جو انجیر کو اس سے پہلے نا, وہ جو انجیر جو ہوتی ہے, کیوں انجیر تو پھر لگ رہی ہے انجیر, یہ انجیر ہے. یہ مجھے کان پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انجیر ہے. نہیں انجیر نہیں ہے, یہ کان میں آپ کو انجیر بتایا جا رہا ہے, یہ انجیر لگ رہی ہے. تو اب میں کیا کروں, مجھے حکم بتائیں کیا کروں. تین جس کو کہتے ہیں. غلط 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 کہہ دیجئے سب. چلو جی, سنگھاڑا غلط. اگلی تصویر دکھائیں جی. اوہ بڑا مشکل آ گیا سر. ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو بالکل ٹھیک. اگلی تصویر دکھائیں جی اختر بھائی کو. جی اختر بھائی. ڈاکٹر عبد القدیر خان. کہوٹا لیبارٹری. اختر بھائی نے صحیح نام بتایا, اور اس سے کمال کی بات ہے کہ اینڈنگ میں ٹھیک کیا نام کی. عبد القدیر خان ہی کہا ہے, ورنہ وہ ہر نام کے آخر کا جو ہے نا نہیں, بلکہ غلط. یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان, مخارج سے عبد القدیر خان. جواب بالکل ٹھیک ہے جی. آگے بڑھیں, دکھائیں جی اگلی تصویر. قربان جاؤں میں آپ کی سلیکشن پہ, چھا گئے ہو تسی. واہ واہ واہ. ہاں کوئی نہیں بولے گا, سب خاموش. چیکو. بالکل ٹھیک. دکھائیے آخری تصویر. یہ صدر ہیں. آواز پلیز نہ, یہ آپ میری آپ سے ریکویسٹ, تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے نا, صرف اس لیے. صدر رہے ہیں پاکستان کے, اور کے پیپل پارٹی کے دور میں, اور نواز شریف کو اس نے وہ جو تختہ الٹا تھا, تو وہ نام نواز شریف کا تختہ انہوں نے نہیں الٹا تھا. یہ ہاں یعنی یہ تاریخ تو بیان کرنے کو نہیں کہا جا رہا. ضیاء صاحب کا جب طیارہ پھٹ گیا تھا تو اس کے بعد, ہاں خیر میں زیادہ نہیں کہتا. بتائیں ٹائم کم ہے آپ کے پاس. 5 4 تکا مارنا ہے, نہیں مارنا. کون ہے یہ؟ غلام اسحاق خان صاحب, جنہوں نے اپنا اختیار 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی 2 منتخب حکومتوں کو بھی گھر بھیجا تھا. یہ سوری میری سیاست کی حص جو ہے اس کو روک لیتا ہوں یہاں پہ. اچھا جی آخری راؤنڈ ہے. میں آپ کو نمبرز نہیں بتا رہا تاکہ سسپینس میں رہیں. بتا دیں نہ بتائیں؟ بتا دیتے ہیں. بتایا پہلا روزہ ہے. سر آخری راؤنڈ میں پورا نقشہ بدل سکتا ہے, لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ سر آپ نے نیگیٹو مارکنگ میں آپ زیادہ, اس لیے کہ آپ نے غلط جوابات زیادہ دیے تھے, اس لیے آپ کے ہیں -20. لیکن آپ کے شاہینہ صاحبہ اور جاوید صاحب آپ بالکل اس وقت برابر ہیں. دونوں کے ہیں 40 نمبرز. یونیک کی بائک کا فیصلہ ہونے لگا ہے اب سے کچھ دیر بعد, بہت ہی جلد. اور اس سے پہلے اگر ہم, اچھا جی میں اگر کیا ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے سکتے ہیں تاکہ میں کچھ ایک مزید سوالات لے لوں, تاکہ یہ نہ ہو کہ بیچ میں ہم سوالات مس نہ کر دیں, تاکہ میں جو جتنے بھی سارے سوالات ہیں وہ سب کے ساتھ ہم ایک ساتھ ہی کر دیں. ایک مجھے چھوٹا سا وقفہ لینے کی اجازت ہے جی؟ چلیں ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ پھر ہم آخری راؤنڈ ایک ساتھ کر کے, ابھی مجھے والا دینا, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آ رہے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ یونیک کی بائک کا حقدار کون ہے. جناب ٹھیک, آخری سیگمنٹ ہے. ہم نے اب اس وقت کو کر دیا ہے کتنا, 40 سیکنڈ. اگر مجھے ٹیم میری بتا سکے 40 سیکنڈز کا کر رہے ہیں ہم, 40 سیکنڈز ٹھیک ہے. 40 سیکنڈز ہیں تینوں کے پاس. میں ایک کے بعد ایک سوالات کرتا رہوں گا اور آپ لوگ مجھے اس کا جواب دیتے رہیں گے. صحیح جواب پر 10 نمبر ہیں, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. اور بس کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ سوالات ہوں گے تو آپ کا زیادہ سے زیادہ اس میں فائدہ رہے گا.
سر سٹارٹ کر رہا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے سر, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. پاکستان کا وفاقی وزیر خزانہ کون ہے؟ اسحاق. بالکل ٹھیک. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کا نام کیا ہے؟ صادق, ایاز صادق. بالکل ٹھیک. بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام بتائیں. حضرت موسیٰ. حضرت عیسیٰ لکھا ہے میرے پاس, غلط. سورج کی روشنی کتنی دیر میں زمین پر پہنچتی ہے؟ پاس. 8.5 منٹ میں. ای میل میں لفظ ای سے کیا مراد ہے؟ پاس. الیکٹرانک, غلط. قومی ترانے میں لفظ پاکستان کتنی بار آتا ہے؟ پاس. ایک بار. قومی ترانہ کس زبان میں ہے پاکستان کا؟ اردو میں. فارسی کے الفاظ ہیں. یہ کیا ہوا؟ اچھا, اگلے 40 سیکنڈ آپ کے ہیں. اب یہ تو بڑا واضح ہے کہ یونیک کی بائک کا فیصلہ آپ دونوں کے درمیان ہی کسی میں سے ہونا ہے. تیار ہیں جی شاہینہ صاحبہ؟ جی. شاہینہ صاحبہ جیتیں گی یونیک کی بائک یا یونیک کی بائک آج لے کر جائیں گے ہمارے بھائی اختر صاحب, جاوید اختر صاحب. اس کا فیصلہ ہونے والا ہے اب سے تقریباً 80 سیکنڈ بعد. شاہینہ صاحبہ کے 40 سیکنڈ شروع ہوتے ہیں. رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک کس زبان کے شاعر تھے؟ پشتو. ٹھیک. نجاشی کس ملک کے بادشاہ کا لقب تھا؟ نجاشی. چاہے تو پاس کہہ دیں, آگے بڑھ جاؤں گا. پاس. حبشہ. غریب نواز کن صوفی بزرگ کا لقب ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی. بالکل ٹھیک. کس خاندان نے برِ صغیر پر 316 سال حکومت کی؟ مغل. بالکل ٹھیک. کرکٹ کے میچ میں گیند سب سے زیادہ کس کے پاس رہتی ہے؟ باؤلر کے پاس. وکٹ کیپر کے پاس رہتی ہے. غلط. روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام بتائیں. حضرت اسرائیل. ٹھیک. شعر مکمل کریں. ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے بالکل کیا. ٹھیک. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ غالب کا. غلط. کس کا وسیم؟ میر تقی میر. ہاں. اور میر تقی میر کے جو بھی حالات ہیں زندگی کے, ان کی قبر پہ جو کتبہ ہے اس میں کیا شعر لکھا ہے؟ سرحانے میر کے آہستہ بولو, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. یہ میر تقی میر کی قبر پر کتبے پر یہ سرحانے میر آہستہ بولو, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. وہ اجازت نہیں, ورنہ ویسے سوال بھی کریں کوئز میں نہیں کرنے دیتے, کیا کریں بھائی. اچھا بھائی 40 سیکنڈ ہے آخری اب آپ کے پاس, اور کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دینے ہیں؟ کوئی اندازہ نہیں ہے. 3. میں نہیں بتا رہا کہ آپ کا اندازہ صحیح ہے غلط. آپ کے 40 سیکنڈ اختر صاحب شروع ہوتے ہیں. زمزم کا کنواں کہاں واقع ہے؟ خانہ کعبہ میں. ٹھیک. سندھ کے موجودہ وزیر تعلیم؟ پاس. نثار کھوڑو. ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ کس ادارے کا موٹو ہے؟ پاکستان کے کس ادارے کا موٹو ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل. ارے نہیں بھائی, پاکستان آرمی کا. ایس ایم ایس کن الفاظ کا مخفف ہے؟ روزانہ کرتے ہو 100, اب تو واٹس ایپ آ گیا نا. پاس. شارٹ میسجنگ سروس. کراچی کے کچھ علاقے جانوروں کے نام پر ہیں, ایک کا نام بتا دیں صرف. پاس. ارے مچھر کالونی. دنیا کا پہلا عجوبہ کس کو کہتے ہیں؟ پاس. ارے تم نے داڑھی والوں کی کچھ رکھ لیتے یار, لاج رکھ لیتے تو. ہے کھیلے. اچھا فارم میں آپ زیادہ لگ رہے تھے, مجھے لگا کہ آپ مقابلہ نکال جائیں گے, لیکن بہرحال. لیکن مجھے بہت خوشی ہے, جو جیتا ہے اس کے لیے بہت خوشی ہے مجھے. خواتین جیتی ہیں, ہماری بہنیں جیت رہی ہیں. خواتین ویسے ہی ہر محاذ میں آگے پاکستان میں ماشاءاللہ. تو ہمارے شان علم کی افطار کی پہلی ونر بھی ایک خاتون, بہن کہہ لوں, بڑی بہن کہہ لوں, ہاں ٹھیک ہے, اچھا صحیح ہے, وہ ہے شاہینہ صاحبہ. تو آپ چونکہ نیگیٹو مارکنگ سے نکل کر آئے تھے, اس لیے ایٹ دا اینڈ آف دا گیم آپ کا رزلٹ ہے 0. آپ نے 50 کی, اور شاہینہ صاحبہ یونیک کی بائک کی حقدار قرار پا گئی ہیں 80 نمبرز کے ساتھ. بہت ساری تالیوں میں. اس بائک کا کیا ہوگا؟ اچھا السلام علیکم. ابھی ملے ہیں؟ ہاں بالکل. اچھا اب سب کو سلام کر رہی ہوں میں. سب کو بھائی ایک کر کے سلام. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں گھر سے اپنی بچی سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں موٹر سائیکل جیت کے لاؤں گی. ارے آپ کو آسرا کس نے دلایا تھا جو آپ نے وعدہ کر لیا؟ کسی نے نہیں دلایا تھا, لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں یقین تھا. اور میری بچی نے کہا تھا, جو کہ گھر پہ ہے, اور اس نے کہا تھا کہ مما مجھے آپ بتا دیجیے اپنی بیٹی کو کہ میں بائک لے کر آ رہی ہوں.
फिजरा अब मैं बाइक लेकर आ रही हूँ। सिद्रा मैं बाइक लेकर आ रही हूँ। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं शानेल में।